پیر عبد القادر جیلانی نعوذ باللہ نہ تو اللہ ہیں اور نہ ہی رسول ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اگر یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے طریقے پر چلنے کا ارادہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پالے اور میرے طریقہ کار پر چلے، میرے موبائل میں کلپ ہے، یقین مانیے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اوپر سے آئے اور چوتھے آسمان پہ پیر عبد القادر جیلانی نے پکڑ لیا۔ ان کا یہ کہہ دینا کہ جو قیامت تک میرا مرید ہو، مرید کا معنی کیا ہے؟ جو ارادہ کر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چلنے کا۔ السلام علیکم۔ ٹی وی شو کے دوران اہل حدیث عالم نے بریلوی مولوی کی بولتی بند کر دی۔ غوث پاک نہ اللہ ہیں نہ رسول ہیں، غوث صرف اللہ کی ذات ہے اور بریلوی مشرک ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ کچھ ہمارے علماء جو ہے ٹی وی پہ یہ فرماتے ہیں کہ جو پیر ہیں عبد القادر جیلانی، انہوں نے فرمایا کہ قیامت تک جو لوگ میرے سلسلے میں مرید ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا یہ فرمان کہ جو میری مجلس میں ایک مرتبہ بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، تو دراصل آپ کا یہ اعلان اس حدیث مبارک کی بنیاد پہ تھا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ جو لوگ ان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مجلس کو باقاعدہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہم نشینوں کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، وہ شقی القلب نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شقاوت کو سعادت سے تبدیل فرما دے گا۔ تو لہٰذا ان بزرگوں کا یہ قول مطلقاً صرف اپنی ذات کے تناظر میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا پورا ایک پرسپیکٹو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو ان کی مجلس میں آ کر بیٹھے گا، جو ان سے محبت کرے گا، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا۔ تو قرآن و سنت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ ان اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور آپ جب صراط الذین انعمت علیہم میں انعام یافتگان بندوں کے طریقے پر چلنے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان میں یہ تمام اولیاء اور صالحین شامل ہیں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو ان کی مجالست، معیت اور اتباع کرے گا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت پائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شخص کا نیک ہونا جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ اس نیک کی مجلس میں کوئی آ کے بیٹھے، اس کی بات سنے۔ اس کی سوال اس کا یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا یہ گارنٹی ہے کہ جو میری مریدی اختیار کرے گا قیامت تک، جو میری مریدی اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ گارنٹی کسی کو کوئی نہیں دے سکتا، خاص کر جنت اور دوزخ کے فیصلے امت میں کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، یا پھر اللہ کا رسول اللہ کی وحی سے آگاہ کرے گا، جیسے آپ نے اشرم وشرہ کے بارے میں یا دیگر کے بارے میں کسی کو جنت کا سردار، کسی کو جنتی عورتوں کا سردار، کسی کو جنتی نوجوانوں کا سردار، یہ اللہ کی وحی سے ہوگا۔ پیر عبد القادر جیلانی نعوذ باللہ نہ تو اللہ ہیں اور نہ ہی رسول ہیں، لہٰذا ایک بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان نیکی کریں، ان کو فائدہ ہوگا، ورنہ تو لوگ تو یہاں تک میرے موبائل میں کلپ ہے، یقین مانیے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اوپر سے آئے اور چوتھے آسمان پہ پیر عبد القادر جیلانی نے پکڑ لیا۔ استغفر اللہ۔ یہ الفاظ ہیں لوگوں کے، اور وہ یہ نہیں کلپ سنا رہا ہے، وہ باقاعدہ تقریر کر رہا ہے، جوش کتابت میں پھسلا اور انہوں نے تھاما جب سے ان کا نام ہی دستگیر پڑ گیا۔ لوگوں کے اس قدر گمراہ کن عقیدے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم پھر بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے جوش خطابت ہے، بس جوش خطابت ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ جب ہم بزرگوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ جو میری بات پر عمل کرے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، تو وہ بنیادی طور پر کوئی اپنی ذات کو سامنے رکھ کر بات نہیں کر رہے ہوتے کہ میرے اندر اپنی ذات میں کوئی ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ میری اتباع اور اطاعت کرنے سے کوئی شخص جنت میں چلا جائے گا۔ ان کا یہ کہہ دینا کہ جو قیامت تک میرا مرید ہو، مرید کا معنی کیا ہے؟ جو ارادہ کر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چلنے کا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اگر یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے طریقے پر چلنے کا ارادہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پالے اور میرے طریقہ کار پر چلے، تو گویا کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں جس کا ریفرنس میں نے پہلے بھی امام مسلم کی روشنی میں دیا کہ ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا شقی القلب۔ تو ٹی وی شو پر ہونے والی یہ گفتگو آپ نے سنی ہے، یہ بحث ایک لڑائی اختیار کرنے والی تھی۔ اہل حدیث عالم کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا رتبہ آپ نے بہت بڑھا کر رکھ دیا ہے، اور ادھر سے بریلوی مولوی مرید کی ایک انوکھی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ مرید کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف قائل کرنے والا، اور جو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ جو میری مریدی اختیار کرے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، ایسی بات کوئی ولی اللہ نہیں کر سکتا۔ ولی تو بڑا عاجز اور انکساری والا ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں گناہگار سا بندہ ہوں، وہ کبھی بھی اپنے اعمال پر فخر نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، اور اس کے سامنے فکر آخرت ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اعمال کچھ نہیں، مجھے اگر بخشا جائے گا تو اللہ کی رحمت سے ہی بخشا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا متقی آدمی کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ میرا مرید کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور میرا ہر مرید جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ دعویٰ تو
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے بیٹی، دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، لیکن اگر قیامت والے دن تم پکڑی گئی تو میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو ایسے فرما رہے ہیں تو پھر یہاں پر اولیاء کی کیا اوقات ہے کہ وہ ایسا کہیں کہ میرا مرید جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ اسی گفتگو کے دوران اہل حدیث عالم قاری خلیل الرحمن جاوید نے جو بات کی ہے کہ یہ جو بات بریلوی مولوی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیر پھسلا اور چوتھے آسمان پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کو پکڑ لیا، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں، اور کتابوں میں لکھنا تو اپنی جگہ پر، یہ اپنے سٹیج پر بھی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، بلکہ وہ کہتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ، یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی پر ان لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ کیا کوئی ولی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ساری کائنات سے سب سے زیادہ بڑا ولی ہوں اور اللہ کا متقی بندہ ہوں؟ کبھی کوئی ولی ایسی بات نہیں کر سکتا اور ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی پر الزام ہے۔ اس کے علاوہ مفتی حنیف قریشی جیسے ان پڑھ اور جاہل لوگ جو اپنے آپ کو مفتی کہلواتے ہیں لیکن ہیں اصل میں مختی، مخت کے مفتی بنے ہوئے ہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ جو تم اپنے گھر سے کھا کر آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں تم اپنے گھر سے کیا کھا کر آئے ہو۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی پر الزام لگایا، وہ کہتے ہیں کہ ساری خدا کی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے مٹھی کے اندر رائی کا دانہ ہوتا ہے، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں پردوں کے اندر ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی نبی بھی نہیں جان سکتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی ایسا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ دوستو، جب تک توحید کو نہیں مانا جائے گا شرک کی کھائی کے اندر بندہ گرتا ہی چلا جائے گا۔ توحید کو مانیں گے تو پھر ہی ہماری دنیا بنے گی اور ہماری آخرت بنے گی۔ اور توحید یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ پریشانی کی حالت میں اور خفیہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، نبی فرما دیجئے ربکم ادعونی استجب لکم، اپنے رب کو پکارو، وہ تمہاری دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کوئی مجھے پریشان حال پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں اور قبول کرتا ہوں اور اس کی وہ پریشانی دور کرتا ہوں۔ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں جو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو دے کر انہیں غوث اعظم بنا دیا ہے۔ غوث کا معنی ہوتا ہے جھولیاں بھرنے والا، فریاد سننے والا، اور یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث کہنا ہی شرک ہے۔ دوستو، ایسے اولیاء کرام پر الزام لگا کر اور ان پر ایسی جھوٹی باتیں تھوپ کر یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن و حدیث کے نزدیک جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس پیروں کا پلہ تھام لیں، غوث پاک ہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہیں۔ اور ایسی باتیں کرنے سے انہیں تقریروں کے پیسے ملتے ہیں، انہیں چندے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم غوث پاک کے نام کا چندہ دے دیں گے، ہمیں نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، نہ کسی عمل کی، ہم صرف اور صرف پیر کے نام کا بکرا چھترا دے دیں گے اور پیر ہمیں بخشوا لیں گے۔ حالانکہ یہ بہت ہی گمراہی والی بات ہے اور بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ اور پھر ٹی وی شو پر بیٹھ کر ایسی تحویلیں کرنی کہ لوگوں کو الجھا دینا، لوگوں کے دماغ کو الجھا کر رکھنا کہ وہ قرآن و حدیث کی طرف نہ آئیں، یہ ان کی اس سے بھی بڑی گھٹیا ترین حرکت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔